بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد قاری صاحب میں بزم اویسیہ قاری صاحب مسجد کی انتظامیہ کے زیر اہتمام پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرف ہو کی سرپرستی میں چوتھی ختم نبوت کورس کی نشست پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا نور امت مصطفیٰ میں قیامت تک آنے والوں میں پیدا فرمائے اور ہماری نجات کا اور درجات کی بلندی کا مالک ذریعہ بنائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے متعدد تفاسیر سے یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین، اس کا معنی یہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور حضور آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ کی کتب بخاری، مسلم، ترمذی شریف، پھر ان کی شرح بخاری کی عمدۃ القاری، شرح بخاری علامہ عینی اور فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن، اس سے بھی ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تفسیر فرمائی ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی، اور یہ احادیث، یہ جو حدیث پاک یہ بتایا تھا قطعیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، ایسے ہی اس حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ تو حضور نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حدیث بھی قطعی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ پہ ساری امت بھی اکٹھی ہے، تو ایسا سوچنے والا بھی کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو کل میں نے جو حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خود حضور کا فرمان مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا میری اور انبیاء کی مثال۔ تو کل آپ کو بتایا تھا کہ مثل اور مثل میں فرق کیا ہے، مثل اور مثل میں فرق کیا ہے۔ تو جس میں بتایا تھا کہ مثل میں کسی وصف میں دونوں چیزوں کے یا کسی حالت میں اور کسی ایک شے میں شرکت ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح ہیں، وہ اس طرح ہیں۔ جیسے میں نے کل سمجھایا تھا، تو کسی ساتھی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے شیر ربانی کہا، شیر
تو پھر آپ نے کہا تھا کہ شعر ربانی تو وہ ان کا جو کہتے ہیں ہمارا ملا شعر ربانی ہے، تو میں نے کہا تھا وہ جواب دیتے ہوئے کہ وہ ہمارے بزرگ جب کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کو کتا کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں ہیں تو وہ کرتے ہیں اس طرح کی یہ. تو میں نے بھی اس پر الزامی جواب دیا تھا کہ تم بھی لکھتے ہو اپنے ملاؤں کے لیے شعر ربانی، تو میں نے کہا تھا وہ شعر ہے اس کی دھوم ہے اور وہ کتے کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، ان کو پھاڑتا ہے. اس سے بندے کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مثل میں ہر چیز میں تشبیہ نہیں ہوتی، کسی ایک وصف میں، ایک حالت میں، ایک چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے. تو جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا شیر ہے، ببر شیر ہے، مطلب کیا ہے کہ پوچھل دم نہیں رکھتا، اس میں شیر کا وصف ہے، وہ بھی بہادر ہے تو یہ میرا بیٹا بھی بہادر ہے. تو وہ شعر ربانی وہ نہیں جو میاں شیر محمد شرف پوری ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، حقیقت میں تو وہ شعر ربانی ہیں. یہ تو ان کا جواب دیا، ان کے شعر کہاں سے آگے، انہیں تو خنزیر بھی نہیں کہنا چاہیے، خنزیر نے بھی کوئی بے ادبی نہیں کی، اور میرا رب کہتا ہے یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں. اولئکم شر البریہ. لوگ کہتے ہیں سختی بڑے کرتے ہیں، وہ میں سختی کر رہا ہوں، ہمارا تو ایمان ہے تو ہم نے تو کرنی ہی ہے، لیکن اللہ جل وعلا خود فرماتا ہے پڑھو تم یہ جو شر البریہ ہیں، کیا ان میں نبیوں کی اولاد نہیں ہے؟ جو نبیوں کے آگے بنی اسرائیل کو پڑھو کس کی اولاد ہیں وہ، تو ان میں جس نے کفر کیا تو نبیوں کی اولاد تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک کفر کافر ہیں. کون؟ اہل کتاب، یہ کتابی یہودی عیسائی یہ کافر ہیں. افما مشرک. اب یہودی کس کی اولاد ہے بتاؤ؟ نصرانی کس کی اولاد ہے؟ یہودی کہاں سے چلے ہیں؟ نبیوں کی اولاد. تو اللہ فرماتا ہے اولئک ھم شر البریہ. اولئک ھم، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے. وہ ہمارا اس پہ ایمان ہے اور دوسرے پریشان ہیں کیونکہ وہ خنزیر سے بدتر ہیں. تمہیں تو پریشان ہونا ہے. یہ رب نے فرمایا ما اولئکم شر البریہ، سب سے جتنی مخلوق میں نے پیدا کی اور بد سے بدتر جو مخلوق ہے ان میں سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے میرا انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا، میرے محبوب کو نہیں مانا، مجھے نہیں مانا، کافر ہیں. فرمایا اتنا بدتر کوئی نہیں ہے جتنے بدتر کافر و بے ادب ہیں. اس کافر سے تو اوپر بے ادب ہے. اور جنہیں مانا آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے مانا اچھے عمل کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ وہ ہیں جو سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہے. آپ سمجھ آئی؟ یہ ہماری بات نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا. تو یہ میں بتا رہا تھا وہ تو شعر ربانی ہے، تو وہی شعر ہیں، خدا کے شعر اسد اللہ ہیں. اب میں پوچھوں کہ بندے تھوڑے سمجھ لیا کریں کہ ہم کس سٹیج پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایسی بات کر سکتے ہیں. اب کیا حضرت علی اسد اللہ ہیں، اللہ کے شعر ہیں، تو کیا مطلب لوگ اس سے سوچ سکتے ہو؟ اسد تو کہتے ہیں پھاڑنے والا درندہ، اسے کہتے ہیں اسد. مفت حیوان مفترس، یہ منطقی کہتے ہیں، اس کی حقیقت حیوان مفترس ہے، یعنی چیرنے پھاڑنے والا درندہ. ٹھیک ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں حضور جب وہ شہید ہوئے تو آسمانوں پہ بھی ان کا نام، تو حضور کی تو شان ہی یہ، حضور آسمانوں کی بھی خبریں. اوپر کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے چچا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، کہ حضرت امیر حمزہ میرے بھی شعر ہیں اور میرے رب کے بھی شعر ہیں. یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے شعر ہیں، اور ان سے فیض ملا سنیوں کو، اس لیے ہر مقام میں اور ہر میدان میں سنی شعر ہیں. ہمارا ایک ہی شعر اعلیٰ حضرت، ساری دنیا کانپتی ہے. اور آج کے دور میں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جب وہ نام ہی سنتے ہیں تو گھر میں مر جاتی. یہ ہوتی ہے نا شعر کہ گھر میں رن کانپتی ہے، نام سنتے ہیں اور ان کے
کثرت طاغوتی کثرت میں اور طاغوتی محل میں زلزلہ آ جاتا. یہ کس شیر کے للکار ہے. تو سید حضرت مولا مشرق کشا اسد اللہ شیر خدا آپ بھی ہیں. تو یہ شیر ربانی میں نے اس کی بات کی ہے اور اس کو جواب دیا ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام لینے سے بندہ رب کا بندہ بن جاتا، جن سے پیار کرنے والے اللہ کے مقبول ہو جاتے ہیں، مقرب ہو جاتی ہیں. اس لیے جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم جس کی ہو اس کے اندر ہی بات کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں مثل اور مثل بتایا تھا کل، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن یہ جو ہے نا وضاحت کرتے ہوئے، بلکہ آپ نے جواب بھی دیا، کیونکہ آپ نے اللہ عز و جل کے نور کی مثال چاند سے دی. کس سے دی؟ چاند سے، آفتاب سے آپ نے دی. لیکن آپ نے فرمایا یہ جو توضیح ہے نا، بغیر سے توضیح وضاحت کے لیے ایک کمال ناقص، ایک کس کو ملے گا ادب جو اعلیٰ حضرت کو ملا. کون اعلیٰ حضرت کے قریب آئے؟ کہتے ہیں یہ جو مثال دی وضاحت کے لیے ایک کمال ناقص مثال، اللہ کے نور کی مثال دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ایک کامل ناقص، پوری ناقص مثال. یوں خیال کیجئے کہ ایک آفتاب نے ایک عظیم و جمیل جلیل آئینہ پر بجلی کی اور آئینہ چمک اٹھا. آئینہ اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوائیں اور سائے اور روشن ہوئے. آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی طاقت کے لائق اور اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کو روشن کر سکے. آئینے کو جب یوں کریں تو دوسرے کو بھی روشن کرتے، اور چیز کو بھی روشن کر سکے. کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیت نور سے متکیف ہیں، یہ نور سے موصوف ہیں، اگرچہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کی. تو دھوپ نہ پہنچی لیکن ہوا اس لینوں کو، اس روشنی کو ظاہر کرتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں جیسے دن میں مسقف دالان کی اندرونی دیواریں، یہ چھت کی بات کر رہی ہیں، تو اندرونی دیواریں کیا ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ کیفیت نور سے بہرا نہ پایا، یعنی اسے حصہ نہیں ملا اندر والے حصے کو. پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے، بلا. اب میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے نور کی مثال، میرے تو مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، میں ایسے ہے جیسے تاک ہے اور تاک میں چراغ ہے، چمنی ہے اور چمنی میں چراغ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں ایک اللہ کے نور کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک کامل ناقص مثال. کیا؟ کہاں نور خدا اور کہاں آفتاب. صرف سمجھانے کے لیے، توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے کامل ناقص مثال دیتا ہوں کہ یوں سمجھو آفتاب ہے، اور آفتاب جب چمکتا ہے تو شیشے پہ جب وہ اپنی توجہ کرتا ہے تو آئینہ چمک جاتا ہے. تو آئینہ صرف نہیں چمکا، آئینہ میں استطاعت ہے پیدا ہوئی، یہ طاقت آئینہ میں کہ آئینہ اپنے اندر لیتا ہے اس روشنی کو، تو صرف بس چمکنے تک نہیں رہتا بلکہ اسے جب دوسری کی طرف کریں اس آئینے کو بھی چمکا دیتا ہے، اس کی طرف اسے بھی چمکا دیتا ہے. تو وہ آگے سے آگے چمکاتا ہے، لیکن پیچھے سے ایک ہی ہے کہ جو ان آئینوں کو چمکانے والا ہے. آگے سے اگرچہ ہزاروں آئینے چمک جائیں، لاکھوں آئینے چمک جائیں، کروڑوں چمک جائیں، لیکن پیچھے ایک آئینہ ہے، باقی ذریعے پہ ذریعہ، وسیلے پہ وسیلہ بن رہا ہے. حقیقت میں ایک ہی آفتاب ہے. جس آفتاب سے اسے روشنی ملی، اس میں استطاعت تھی، اس میں طاقت تھی، وہ روشن ہوا، پھر آگے استطاعت کے مطابق اگلے کو روشن کیا، پھر اس میں بھی استطاعت ہے، اس نے لیا صرف چمکا نہیں، طاقت ہے اس کے اندر، وہ اسے لیتا ہے پھر آگے روشن کرتا ہے، پھر آگے روشن کرتا ہے. حقیقت میں یہ ساری روشنیاں جو ایک سے دوسری تیسری چوتھی جہاں تک جا رہی ہیں یہ آفتاب کی ہیں. اگر آفتاب 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرے ساری روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ساری روشنیاں، اور ہر وقت ہر لمحہ یہ اس آفتاب کی محتاج رہیں گی. اس آفتاب کی ایک لمحے کے لیے بھی
اگر آفتاب کا تعلق اس سے ختم ہو اور یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مثلاً آفتاب تو شیشے میں نہیں آیا، آفتاب تو آفتاب ہے، لیکن اس کا جلوہ آیا ہے، اس کا عکس شیشے پہ پڑا ہے، اور شیشے میں کیا ہے؟ شیشہ اپنی استطاع کے لائق شعاعیں بھی، اس میں شعاعیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف شیشہ خود چمکتا ہے پھر اس سے لائٹ آگے نہیں جاتی۔ لائٹ آپ اس کو سمجھیں نا کیا تو آپ سمجھ آئیں گے۔ یہ جو ٹرانسفارم لگے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے، پھر ایک مرکز ہوتا ہے، پھر اس سے کتنی بجلی آتی ہے، پھر وہ کون کون لیتا ہے، وہ پھر تاروں کے ذریعے پھر آگے پھر ٹرانسفارم، پھر تاریں، پھر کہیں جا کے 220 ہوتی ہے، کہیں 110 ہوتی ہے، پھر وہ استعداد کے مطابق بلب اگر 110 کا ہے تو 110 اسے ملے گی، اگر 220 ہے تو 220 ملے گی۔ اس کے مطابق یہ تو نہیں کہ 110 کو 220 دے دی جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہوگا، اڑ جائے گا، یہی ہوگا۔ تو 220 کو 220 تو اسے اگر 33 دے دی جائے، 3 سے 330 دے دی جائے تو ظاہر اس نے بھی اڑ ہی جانا ہے۔ لیکن جو پچھلا ٹرانسفارم ہے اس میں استعداد ہے، صرف وہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ روشن ہو کر آگے بھی روشن کرتا ہے، آگے بھی، پھر اس سے آگے جو تاریں لگی ہیں وہ آگے جاتی سپلائی کرتی ہیں، پھر اگلا جو ہے وہ لیتا ہے، اور صرف خود ہی نہیں چمکتا، اس میں استعداد ہے کہ وہ چمکتا ہے تو اس سے آگے بھی چیزیں چمکتی ہیں، اس سے روشن ہوتی ہیں۔ یہ مثال دے کر نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے ناقص کمال کامل ناقص مثال دے رہا ہوں، یوں سمجھو کہ اللہ کا نور آفتاب ہے، کیا ہے؟ لیکن سمجھانا پھر وہ مثال سمجھانے کے لیے تو آفتاب آیا نہیں شیشے میں، اس نے توجہ کی اور یہ کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا۔ اب سنو، اللہ نے توجہ کی، اللہ نے تو میرے آقا کا نور بن گیا، اور اس نور میں استعداد ہے، وہ روشن ہوا، پھر اس نے توجہ کی، آگے روشنی، توجہ پہ توجہ، پھر یہ روشنیاں بے روشنیاں۔ تو حقیقت میں روشن کرنے والا اللہ پاک ہے، وہ حقیقی نور ہے، لیکن آئینہ مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا، اس آئینے سے آئینے پہ آئینہ چمکا اور اس میں استعداد تھی، پھر آگے چمکا۔ تو حقیقت میں اللہ ہی وہ فیض دے رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کو نہیں، جسے بھی مل رہا ہے آمینہ کے لال سے مل رہا ہے۔ اگر آمینہ کے لال 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کریں سارا جہان برباد ہو جائے، کیونکہ وہ حضور ہی تو ساری روشنی پہنچنے کے وسیلہ ہیں، باقی آئینے تو حضور سے ہو کے چمک رہے ہیں، باقی تم، میں، یہ زمین، یہ زمان، یہ مکی، یہ مکان، یہ نیچے، یہ اوپر، یہ دائیں، یہ بائیں، لہات باغات، یہ جو بھی ہے یہ سارا تو نور مصطفیٰ کے جلووں سے چمک رہا ہے، یہ سارے حضور کے وسیلے سے چمک رہے ہیں۔ حضور واحد وہ ذات ہیں کہ جو اللہ عز و جل کے ڈائریکٹ نور سے اور اللہ عز و جل کے ڈائریکٹ فیض سے اور اللہ عز و جل کے ڈائریکٹ جلوے سے بنے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں حضور ہی کو اپنا وسیلہ بنایا ہے، اس کائنات کو فیض دینے کے لیے اور اسے وجود دینے کے لیے، اسے ایمان دینے کے لیے، اسے عرفان دینے کے لیے، اسے اپنی محبت دینے کے لیے، اسے اپنے قرب دینے کے لیے، اسے عظمت دینے کے لیے، اسے جو کچھ بھی دینا ہے اللہ نے اس کا ذریعہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کو کوئی کاٹ کر بیچ سے کہے نسبت کاٹوں، اس وقت ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس پہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ تھی اصل بات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی 1 منٹ کے لیے آفتاب آنکھیں بند کرے تو کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ اب روشنی کے سورج پیچھے ہٹ تو، کہا چپ کر، پیچھے ہٹ تو، میری وجہ سے تیرا وجود ہے، میں ادھر ہوا تو بھی گیا۔ تو حضور کی بھی آفتاب سے مثال دی، اللہ کے نور کی بھی آفتاب سے مثال دی، سمجھانے کے لیے کمال ناقص مثال کہی، کہاں اللہ کا نور، کہاں اور کہاں اللہ نے جو محبوب کو دیا وہ نور، لیکن اس لیے کہا سارے نور عہدے نوروں، عہدہ نور حضوروں،
سارے نور او دے نوروں او دا نور حضوروں اس نو تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کو توروں. یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بابے بولتے ہیں نا. یہ ہمارے بابے ہیں, ان کے بھی ہیں لیکن ابلیس سے شروع ہوتی ہیں, تو فرق ہے نا بابے کا. تو یہ بھی ہمارے بابے. اب سن رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. تو اعلیٰ حضرت عمرت میں اس طرح سمجھایا کہ اب دیکھو, اس لیے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اللہ نے انہیں بنایا تو پھر یہ سارا جہاں بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہیں, جان ہیں, آنکھ بند کرے جہان گیا. ایک نہیں کہ آپ اور میں چند یہ انسان, نہ ہر شے اس کا ربط ہے آمینہ کے لال سے. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے میں ہیں. کس میں ہیں؟ اب بندے کہیں کہ یہ کیا بات کر دی. تو میں نے کہا دیسی خوراک دے رہا ہوں, میدے ولایتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہضم ہو جائے گی, فوراً تو نہیں ہضم ہوتی دیسی غذا. تو ولایتی تو آپ کہتا ہے چوچے کھا کر کے ولایتی بن گیا. آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو ویسے ہی محبت والے ہیں, تو آپ تو محبت سے میدے آپ کے مضبوط ہیں, دل روشن ہے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھو, کہا ہر شے میں ذرے ذرے میں ذرے حضور ہیں اور ضرور ہیں. وہ کیا ہیں جو ہیں؟ کہا وہ حقیقت مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں, کو بدبت تو رب نے ڈائریکٹ بنایا نہیں, ہر ایک کو جلوہ مصطفیٰ سے بنایا, واسطہ مصطفیٰ کو رکھا ہے, اور ہر ایک میں حضور کا جلوہ ہے. تو جلوے والے سے تعلق ہے, جلوے والے سے. اس لیے کہتے ہیں ہر جگہ پہ حقیقت مصطفیٰ موجود ہے. اس لیے حضور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ تم کہاں وہ کہاں, تم اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں ہو, تم. اس لیے حضرت کہتے ہیں سورج آنکھ بند کرے کچھ بھی نہیں رہتا, حضور اگر آنکھ بند کر دیں درم برم ختم ہو جائے, کیونکہ وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو اللہ کے نور کی بھی مثال آفتاب سے دی, اور اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے عطا کیا نور, جلوہ عطا, بار بار کہہ رہا ہوں, عطا کیا نور, عطا کیا. ذات سے تو جدا ماننا کفر ہے. جلوہ جیسے کہا آئینہ چمکا ہے, تو آئینے میں سورج بھی نہیں آیا, نہ آئینے میں سورج کی جوز آئی ہے, سورج میں کمی بھی نہیں آئی, اس کا تو ایک جلوہ ہے. یوں سمجھو سورج نے آئینے کو فیض دیا ہے, اور آئینہ اس کا مرید ہے, اور سورج اس کا مرشد ہے. سورج نے یعنی مرشد نے مرید کو نور دیا, توجہ کی, تو مرید چمکا. تو جب چمکا تو اس میں استعداد ہے, تو اس نے جب دوسرے کی طرف کی تو اس کی بھی استعداد پیدا ہوئی, تو وہ بھی چمکا. تو پھر اس چمکت سے چمک سے چمک, تو چمک تجھ سے بات یا سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, دیکھ کر نہیں برستا ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے. اس لیے ان کے منہ میں چمک نہیں آتی, کیونکہ یہ چمکانے والے کے ہی منکر اور بے ادب ہیں. تمہارے چمک رہے ہیں, تم مانتے ہو کہ اللہ نے ایک ہی تو شیشہ رکھا ہے درمیان میں, جس شیشوں سے سارے شیشے چمک رہے ہیں. اللہ یا رسول, یا رسول, زندہ باد زندہ. اب اعلیٰ حضرت ایک فارسی میں شعر لائے اور کمال کر دیا. کیا شعر ہے؟ کہا یک چراغس دری خانہ کے از پرتوے آن, ہر کجا می نگری انجمن ساختہ انت. کہا اس گھر میں ایک چراغ ہے, اس گھر میں ایک چراغ ہے, جس کی چمک سے تو جہاں دیکھتا ہے, جس کی چمک سے تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے. انجمن بنائے ہوئے ہیں, کہا جو بھی انجمن بنی ہے, یہ جو انجمنیں ہیں جو بھی بنے ہیں, ایک ہی اس گھر میں ایک چراغ ہے, جس کی تابش سے, جس کی چمک سے تو جہاں دیکھتا ہے. انجمن بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک ہی چراغ ہے جس نے انجمنیں بنائی ہیں. اللہ نے بنائی ہیں, لیکن ذریعہ آمینہ کے لال کے بنائی ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں
یہ نظیر، یہ جو میں نے سمجھانے کے لیے کمال ناقص مثال دی ہے، یہ مثال محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لیے ہے، ایک طرح کی، یہ کوئی نہیں کہ جو وہ کہتا کہ مثل، میں نے بتایا تھا نا وہ دیوبندی مینگن، ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ اس کو برباد کرے بے ادب کو، تو اس نے کہا تھا شرکت ہوتی ہے مثل میں، یہ نہیں کہا کہ مثل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو ہر جگہ ہی شرکت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لیے، یعنی اللہ کا نور تو حقیقی ہے، تو اسے ادھر تو نور مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کا نور۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مثال دی نا صرف اس لیے دی کچھ تو سمجھ آ جائے، کیا ہے؟ چلو آئینے سے سمجھیں، آفتاب سے سمجھیں، اور اس طرح چمنی سے سمجھیں، لیکن چمنی کی اعلیٰ حضرت مثال اس طرح کہتے ہیں آفتاب کی زیادہ ہے، آفتاب کی مثال، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، سمجھ کے قریب کرنے کے لیے۔ کس کے؟ اس سے پتہ چلا مثل کا معنی صرف یہ نہیں کہ دو چیزوں میں کسی وصف اور کسی حالت یا کسی چیز میں شرکت ہوتی ہے، دونوں بھی اس کے ساتھ تشبیہ کہتے جاتے ہیں یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ فرمایا نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے بڑی جگہ استعمال ہوتی ہے، صرف سمجھانا کہ اسے کچھ تو سمجھ آئے، تقریب الفہم اسے کہتے ہیں، الافہام بھی کہتے ہیں، دماغ میں عقل میں کچھ تو آ جائے، کچھ تو سمجھ آئے، مگر نہ آ نہیں سکتی، مگر نہ۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ پاک نے خود اپنے نور کی مثال دی، فرمایا اللہ کے نور کی مثال چمنی کی طرح ہے، چمنی جس میں مصباح ہے، تاک کی طرح، جس میں آپ کو بکواس کر سکتا ہے کہ مثل اللہ کا نور ہو اور آگے چمنی ہو، آپ کو برابری کا تھوڑا سا ذہن لا سکتا ہے، اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہاں نور حقیقی، کہاں یہ چمنی، کہاں یہ تاک؟ تو حضرت آفتاب کی مثال دے کے کہتے ہیں ایک کمال ناقص مثال وضاحت کے لیے دیتا ہوں، اور یا اللہ پاک تو خود مثال دے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ جو اللہ پاک نے مثال دی ہے یہ کس لیے؟ بس سمجھانے کے لیے۔ تو مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، ساتھ ہی مثال دے دی جاتی ہے۔ آپ سکول پڑھتی ہیں، آپ نے پڑھا ہے، تو وہ ایک قانون بتاتی ہیں، تو قانون کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ آ جائے تو مثال دیتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ویسے کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، ہمارے اندر ہر فاعل مرفوع ہے، ہر فاعل، تو مثال دیتے ہیں، سمجھا؟ اب تو یہ قاعدہ بتایا نا کہ ہر فاعل، اور اصول بتایا ہر فاعل مرفوع ہے، تو اس پہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کا ضرب زید، یا مثل ضرب زید، جیسے ضرب زید میں زید، کیا زید نے مارا، تو اب زید کے اوپر پیش ہے، یہ سمجھتے ہیں علماء کہ یہ مرفوع ہے۔ تو یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے، تو قاعدہ یہ تھا کہ ہر فاعل مرفوع ہے، تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ آپ کو بیوقوفی ہوگا، کہے گا وہ جو مثال ہے نا، وہ جو قاعدہ نا، یہ سیم ہے، کیا ہے؟ کیا؟ تو ہم کہیں گے تم میں بھی شیم ہی ہے، سیم نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ان کا ایسے ہی کام ہو تو ٹھیک رہتا، ہم اپنوں سے تو اس طرح بولتے ہیں، لیکن گستاخوں کے لیے رتی بر بھی نرمی نہیں ہمارے پاس، یہ ہمیں سمجھ آ گئی؟ تو مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ورنہ، یہ تو تاکہ اللہ نے مثال دی ہے، ورنہ کجا چراغ، کہاں چراغ، کہاں سورج، کہاں تاک، کہاں یہ، اور کجا، کہاں وہ نور حقیقی، نور حقیقی اللہ کا ہے، بس حضور کا تو نور مجازی ہے جس کے ذریعے کائنات بنائی ہے۔ فرمایا کہاں وہ نور حقیقی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اعلیٰ حضرت 30ویں جلد میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہیں، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہیں، یہ جو بھی دی ہیں یہ کہاں اور کہاں نور حقیقی۔ اب آپ مثال سے سمجھ گئے نا؟ اب وہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے پھر گفتگو کی، مثال والی جو حدیث باغ میں نے کل سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد ہے اور اس نے گھر بنایا، جیسے ایک مرد بنا دارن، اس نے گھر بنایا،
تو اس کے بعد پھر وہ ساری ہے کہ وہ گھر جب بنا لیا اور پھر اس میں ایک اینٹ کی جگہ سوائے ایک اینٹ کی جگہ باقی کمپلیٹ کر دیا اور ایک اینٹ رہ گئی، لیکن وہ سارا ہی حسین ہے، وہ سارا ہی خوبصورت ہے. لوگ دیکھتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں اور چکر لگاتے اس کے ارد گرد، تو تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں. وہ یا پھر زاویہ ہے کہ زاویوں میں سے حدیث پاک میں ہے کہ ایک زاویہ یعنی ایک رکن ہے، باقی سارے ارکان ہیں، اس ایک رکن ہے جو اس کی جگہ خالی ہے. تو کہتے ہیں یہ کیوں خالی رکھا گیا؟ آپ میں وہ رکن میں ہوں، وہ رکن. تو اب یہ مثال دی. تو اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں المشبہ بہ واحد والمشبہ جماعت فکیف صحت تشبیہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت، یہ مشبہ بھی، یعنی مشبہ بھی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کہ جس کے ساتھ، تو وہ رسول اللہ ہیں کہ جن کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کہا میری مثال، اور جس کو دی گئی وہ انبیاء ہیں، اسے کہتے ہیں مشبہ. یعنی جسے تشبیہ دی گئی مشبہ ہے، اور جس کے ساتھ دی گئی اسے مشبہ بھی. تو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس میں برابری تو ہو لفظ میں. ادھر حضور اکیلے ہیں، ادھر سارے انبیاء ہیں، وہ کل ہیں یا ایک ہے، تو یہ کیسے تشبیہ ہوگی؟ تو کہتے ہیں جب حضور ایک ہیں اور آگے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگے پوری جماعت ہے انبیاء کی، تو ایک مرد کی طرح. تو فرمایا یہ تشبیہ کیسے صحیح ہوگی تشبیہ؟ تو اس کا جواب دیا، جواب انہوں نے یہ دیا، وَجَوَابُ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَنْبِيَاءَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَا يُتِمُّ مَا أَرَادَ مِنَ التَّشْبِيهِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّ. کہتے ہیں یہاں جو ہے نا، جو انبیاء کو کیا کیا، حالانکہ کل انبیاء تو حضور ایک ہیں، تو یہ کہتے ہیں سارے نبیوں کو ایک مرد کی طرح بنا لیا ہے اور ایک مرد مان لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ یعنی یوں سمجھو کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، اور اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو وہ ایک ہی ہیں. کس میں؟ نبوت میں. صاحب کا مشن ایک ہی ہے، صاحب کا. اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھو. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ علماء نے کہا ہے یہ جائز نہیں، تو ہو سکتا ایک عالم دین نے کہا ہو. کس نے؟ تو کوئی بہت پڑھے آ جائے گا، تو ایک بندے نے کہا تو تم کہتے ہو علماء نے، تو کہا چاروں اور پڑھ لیتے تجھے سمجھ آ جاتی. بیوقوف، جس عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے اس نے اپنی طرف سے نہیں دیا، اس نے شریعت کے اصول کے مطابق دیا ہے. تو سارے علماء اسی طرح فتویٰ دیتے ہیں، گویا کہ یہ اکیلے کا فتویٰ ساری امت کے علماء کا فتویٰ ہے، کیونکہ مشن وہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک کہ رسول کا انکار کر دیا. حالانکہ وہ نوح اکیلے ہیں، اکیلے نوح علیہ السلام ہیں، لیکن ان کو اللہ پاک نے رسول فرمایا. اکیلے کو رسول کیوں فرمایا؟ تو پھر جواب دیا کیونکہ سارے رسول کا مشن ایک ہے، سارے. تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، ایک رسول کو جھٹلانا سارے، کیونکہ ساروں کا پیغام ایک ہے اللہ کی طرف سے، وہ پیغام سارے رسول ہیں. تو جو مشن ہے، ایک کی مشن کا انکار ہوگا تو سب کا انکار ہو جائے گا. آپ سمجھو اگر ایک عالم دین کا انکار کرے تو سب عالم دین کا انکار ہوگا. وہ عالم دین جو حق پر ہے، جو سچا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسی بات کا انکار کیا ہے جو بات وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو ساروں کا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی فتویٰ ہے اور ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی کام ہے. تو جب ایک کا انکار ہوگا تو کس کا؟ تو جب ایک کا اقرار ہوگا تو سب کا اقرار ہوگا، سب کا. اب سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی یہاں بھی انبیاء کو ایک بنا دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ ایک. پھر تشبیہ دی گئی. پھر کیا کیا؟ اور یہ جو تشبیہ ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں صرف اس لیے ہے کہ تشبیہ سے یہی ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تشبیہ دینے کا مقصد بھی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ وہ جو عمارت ہے، وہ جو عمارت ہے کل کے اعتبار سے کل کے مکمل ہوگی. جب تک میں ہوں، جس کو اینٹ سے تشبیہ دی کہ اینٹ کے رکن، جب تک وہ نہیں آئے گا تو یہ عمارت زیادہ کامل نہیں ہوگی. یہ عمارت، تو جب میں آ گیا تو عمارت زیادہ کامل ہو گئی. تو میری مثال ان کی مثال ہے صرف کیا کہ وہ جو ابھی وہ کمال چاہتی تھی کہ زیادہ کمال ملے تو کامل ہو جائے،
تو وہ کمال میں نے دیا ہے، وہ کمال، تو یہ کمال میں تشبیہ ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے نا اگلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یوں ہی دیکھو گھر ہے، تو گھر سے کہا نا مرد نے گھر بنایا، تو یوں ہی گھر ہے کہ وہ بھی پورا نہیں ہوتا مگر عمارتوں کے اکٹھے ہونے کے ساتھ۔ کس کے؟ اب ایک دیوار کھڑی کرو تو ہو جائے گا، بیس بنیاد، پھر بنیادوں پہ دیواریں، یہ دیوار وہ دیوار یہ دیوار، کتنی جوڑیں گے پھر کل ہوگا تو عمارت ہے نا۔ تو گھر بھی ایک سے مکمل نہیں ہوتا، گھر بھی بنیاد اور عمارتوں کی جماعت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبوت آخر، جو آخری سارے نبی جب آئیں گے تو پھر کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جیسے گھر بنایا ہے اور اس میں اینٹ چھوڑ دی ہے تو اب وہ اینٹ لگے گی تو تکمیل ہو جائے گی۔ تو فرمایا اسی طرح نبوت ہے، نبی آئے لیکن بس ایک اینٹ رہ گئی تھی، ایک رکن رہ گیا تھا، میں آیا میں نے اسے پڑھ دیا کر دیا، لہذا کسے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ اگلی بات کرتے ہیں، اور بڑی کمال بات کی ہے۔ کس نے یہ بات کی ہے؟ ابن عربی، حضرت محی الدین ابن عربی، محی الدین پڑھا جاتا ہے محی الدین ابن عربی، اور یہ ابن عربی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن عربی کتنی بڑی ہستی ہیں جو علماء اور عرفاء جانتے ہیں، کتنی قد والی یہ شخصیت ہے کہ یہ 3 دفعہ شاید میں نے جو سنا 3 دفعہ بندے کو دیکھتے تھے تو سارا کچھ پڑھ لیتے تھے، اس کا لوح و قلم کیا اس کا سسٹم ہے سارا، ان کی تو کتاب ہی نہیں پڑھی جاتی۔ ابن عربی ایسے ایسے اشارے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کچھ حل فرمائے ہیں وہ اشارے۔ تو یہ محی الدین ابن عربی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا ہے کہ جو اینٹ ہے نا، اینٹ لابینا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو اس میں رکھی گئی ہے کہ جس سے گھر کی بنیاد بنائی گئی، یعنی گھر کی بنیاد میں وہ جو حضور فرماتے ہیں میں اینٹ ہوں، میں لابینا ہوں، تو فرمایا وہ جو حضور فرماتے ہیں میں لابینا ہوں، وہ گھر کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد کے اندر رکھی گئی ہے۔ کدھر؟ بنیاد کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بنیاد کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، اور پھر لولا وضعها لن فضت تلک الدار، اگر وہ اینٹ بنیاد سے نکال دی جائے، یہ کہتے ہیں اگر وضعها اس کو بنیاد سے ہٹا دیا جائے، ادھر کر دیا جائے تو بنیاد گر جائے گی۔ یعنی ابن عربی علیہ الرحمہ نے یہاں اس سے یہ مراد لیا، انہوں نے کہا یہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی ان کی جو نبوت ہے وہ کھڑی ہے آمینہ کے لال کی نبوت پہ۔ کس پہ کھڑی ہے؟ اگر اس نبوت کو نکالا جائے تو ساری گئی۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تصدیق کرنے والے ہیں، ان کو جو کتاب دی یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ بھی مصدق ہیں، اور قرآن بھی مصدق ہے۔ اس سے پہلے جو کلام اترا ہے کلام تصدیق کرتا ہے کلام خدا، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی تصدیق کرتی ہے۔ میں مصدق لما معکم، میرے محبوب تصدیق کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ تصدیق۔ اس پہ جو ہے اشیاء اللمعات میں اس کا جب ہمیں صفحہ مل جائے گا انشاءاللہ وہ بھی آگے ہائی لائٹ کریں گے۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کو لکھا خود یختم بھی کے تحت، کہ جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کے تحت اس طرح کی بات کی ہے۔ یہ ابن عربی علیہ رحمہ کی بات اور شیخ حق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات سیم لگتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ عز و جل نے سارے نبیوں کی نبوت کو، سارے، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے، تو آپ کو پتا ہے چور کس کو پڑتا ہے؟ نہیں تو اندر کڑی نو پے گا لوہے دی تو سونے دی چھڑ دے گا، کسے پکڑے گا؟ قیمتی سونے کے سامنے، لوہے کے سامنے، لوہے اور سونا ہو تو لوہے کی کیا حیثیت ہے؟ سونے کو پڑے گا۔ چور قیمتی چیز لیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ تو مجھے چوروں سے اعلیٰ کی بات یاد آئی ہے۔ کسے؟ چوروں سے
आला हज़रत की बात याद आई। आला हज़रत ने फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी, सोना सोना समझते हैं ना, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। रात भी अंधेरी हो और बदली भी हो छाई हो तो कितना अंधेरा होगा। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, और सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोना तेरे पास है ईमान, सोना है तेरे पास वो है ईमान, चोर बड़े हैं और अंधेरा बहुत है। अंधेरा तेरा मुनिसो गमखार भी कोई नहीं, और जंगल संसान को बंदा ही नहीं, तो तू सो जाए कि नींद बड़ी मीठी का, तेरी मत ही निराली है, तेरी तो मत मारी गई है। सोना पास रख के सो मर रहा है और तेरा कोई मुहाफिज भी कोई नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये यकीनन अपने आप पे जुल्म करने वाला है। तो आला ने यूं समझाया, तो इससे आपको समझ आएगी जो आला समझा रहे हैं, ये ईमान है और वो ईमान की जान है। वो क्या है? जान है, और मेरे और आपके और सारे नबियों के इमाम हैं। अब देखो क्या कहते हैं शेख मुहद्दिस देहलवी, इतनी बड़ी दौलत नबूवत तो चोर है शैतान। कौन है? दुश्मन है शैतान। अब इस शैतान से जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? बाकी उसके चेले हैं उसके साथ। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा भी, रब का भी, मोमिनों का भी। काफिर तो उसके अपने हैं, मोमिनों का गुस्ताख उसके हैं, तो मोमिनों का, अल्लाह का, महबूबों का वो दुश्मन है। तो अब वो चोरी करेगा नबूवत को, नबूवत के हवाले से हमले करेगा, चलाकियां खेलेगा कि नबूवत जाए। तो नबूवत सबसे बड़ी दौलत है, तो उसकी हिफाजत के लिए भी सबसे मजबूत जगह चाहिए। सबसे ऐसी जगह हो जहां हाथ डालना क्या, उसका ख्याल भी, वसवसा भी ना जाए, वसवसा भी असर न करे। कोई ऐसी जगह हो जहां शैतान का असर भी, वसवसा असर न करे, क्योंकि वसवसा आए ही ना, वहां वसवसा आए ना, वहां इस बड़ी दौलत को, एक की नहीं सारे नबियों की नबूवत को वो यहां महफूज किया जाए वहां। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अल्लाह पाक के यहां सबसे महफूज जगह, सबसे, वो कल्बे मुस्तफा है। आहले सुन्नत को पढ़ के देखो और आहले सुन्नत के पास बैठ के देखो, अब बरेलियों के पास बैठ के देखो, पाक हिंद के अंदर और पाक हिंद के बाहर सुन्नियों को उनके पास बैठ के देखो, तुम्हें पता चले। चंद दिन बैठो, तुम्हें मदीना भी नजर आए, तुम्हें अल्लाह का घर भी नजर आए, यहां बैठे अर्श पे भी पहुंच जाओ, तुम्हें तुम्हारी मेराज हो जाए। तुम्हें क्या पता, इन्हें क्या पता उनकी शान क्या है। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं कल्बे मुस्तफा की वुसअत, कल्बे मुस्तफा की मजबूती, कल्बे मुस्तफा की ताकत। हजरत सैयद अहमद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुजूर के दिल में एक हिस्सा था, अगर शैतान वसवसा डाल सकता, ये नहीं कि डाल लेता, डाल सकता और उसका वसवसा असर अंदाज हो सकता, तो वो ही हिस्सा था जो अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म पाक में दिल अक़दस के साथ वो रखा था। और मेराज शरीफ की रात जब अपने पास बुलाया तो जिब्रील को आर्डर कर दिया, जिब्रील दिल अक़दस निकाल कर वो हिस्सा भी निकाल दिया। पहले भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, असरअंदाज भी नहीं हो सकता था, फिर भी रखा क्यों? इसलिए कि उसके बगैर तख्लीक अनकम्प्लीट होती है। फिर लोग कहते हैं हुजूर तो नाकिस हैं, ऐब था। अल्लाह ने पहले रखा, जैसे गुठली पहले रखती हैं और दरख्त जब बन जाता है तो खजूर आती है, माल्टे आती हैं, तो उसमें से वो गुठली वो निकाल के बाहर फेंक दी जाती है। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि कहा पहले क्यों लगाई? कहा पहले इसलिए लगाई कि कंप्लीट हो जाए, तो जब कंप्लीट हो गई तो जायद रह के उसे बाहर निकाल दिया। तखरीक कंप्लीट हुई रसूलुल्लाह की, तो उसके बाद उस हिस्से को बाहर निकाला जिसमें पहले भी असरअंदाज
نہیں ہو سکتا تھا. جیسے وہ گٹھلی لگائی, گٹھلی سے درخت ہوا, جب پورا ہو گیا پھر آگے اس کے اندر گٹھلی آئی, اس گٹھلی کو باہر نکال دیا, کیونکہ اب کمپلیٹ ہے تو باہر نکال دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب محبوب کے دل اقدس سے وہ بھی حصہ جس میں یہ کہہ سکتے تھے اگر شیطان کا وسوسہ اثر کر سکتا تو یہ وہی حصہ تھا. معراج شریف کی رات رب نے وہ بھی نکلوا دیا, وہ بھی. تو اب حضور کا وہ دل ہے کہ شیطان پہلے بھی اثر نہیں کر سکتا تھا, تو اب کیسے اثر کر سکتا ہے. اس لیے کائنات میں اللہ نے ایک ہی دل اقدس رکھا ہے جس میں شیطان کا وسوسہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو پھر جب نبوت کی حفاظت کی بات آئی, اتنی بڑی دولتوں کی, انبیاء کی نبوت کی باری آئی کہ انہیں کہاں محفوظ کروں, شیطان ادھر بھی اثر کرے گا. شیطان نے تو جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ الیہ شیطان نے تو ادھر بھی کام کیا. تو یہ وسوسے ڈالتا ہے, اس کا وسوسہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کوئی دل تو ہونا ایسا, کوئی جگہ تو ہونا ایسے کہ جہاں یہ نبوت اتنی بڑی دولت ہے محفوظ ہو, شیطان کا وسوسہ اثر نہ کر سکے, یہ چوری بھی نہ ہو سکے. تو پھر اللہ نے وہ ایک ہی دل رکھا ہے, وہ میرے اور آپ کے آقا کا دل ہے. اس لیے شیخ عبدالحق سے دہلوی فرماتے ہیں اللہ جل وعلا نے سارے نبیوں کی نبوت کو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ رکھ کر مہر لگا دی, ما یختم بہ, اسی پر سب کی نبوت کو ختم کر دیا اور مہر لگا دی. کیوں کہ اب نہ کوئی ادھر چور آ سکتا ہے, نہ نبوت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ تم پناہ پہ مر رہے ہو, وہ حفاظت کرتی ہیں, وہ پناہ گاہ ہیں. بدبخت تو سارے نبیوں کی نبوت کے پناہ گاہ بھی رسول اللہ ہیں. ان کی نبوت کو بھی پناہ ملی ہے تو قلب اقدس سے ملی ہے, اور قلب اقدس کی وجہ سے وہ مامون و محفوظ ہے. اس لیے شیطان کچھ بھی نہیں کر سکا, کچھ بھی نہیں کر سکا. رسول اللہ کے دل میں یہ طاقت ہے, اور رسول اللہ کا دل اتنا پاکیزہ ہے, اتنا پاکیزہ ہے کہ اس جیسی پاکیزگی ہے ہی نہیں, بلکہ ساری پاکیزگی وہاں سے ہیں. آپ اس کو سمجھیں. آپ تو یہ بات ابن عربی کہتے ہیں, اگر یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہو, آپ سے نقل کی گئی ہے, تو اگر آپ سے ہی یہ بات منقول ہے تو فحسن, کہتے ہیں تو پھر تو بڑی عمدہ بات ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حسن ہے, حسن عمدہ ہے. اگر آپ سے ہے تو وہ عمدہ ہے. تو میں نے تو اسے سال جوڑ کے بتا دی ہے کہ آپ نے کہا کہ نبوت کی بنیاد جو گھر ہے, اس بنیاد کے اندر حضور جو کہنے میں اینٹ ہوں, وہ نبوت وہاں رکھی گئی, اور سارے نبیوں کی نبوت اسی نبوت پہ کھڑی. اگر اس نبوت کو بیچ سے نکالو ساری عمارت گر جائے گی, ساری. تو شیخ عبدالحق دہلوی کہتے ہیں اسی نبوت پہ, اسی دل پہ اللہ نے تو صاحب کو مہر کر دیا. تو نہ وہ نبوت کو کچھ ہو سکتا ہے, نہ ان نبوتوں کو کچھ ہو سکتا ہے. وہ آخری نبی ہیں, اور سارے نبیوں کی نبوت بھی محفوظ رہے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا فیض تا دم صبح قیامت جاری و ساری رہے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی حدیث باغ کی طرف جائیں گے. آج تو صرف یہ مثالوں پہ ہی ہم نے بات رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال. تو جو اعلیٰ حضرت نے بات کی انہوں نے بھی کی. وہ کیا بات تھی؟ اعلیٰ حضرت عظیمت نے کہا کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور ذہن کو کچھ قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ ضرب الامثال للقریب للافہام, یا ضرب کر لو, ضرب الامثال, مثالوں کو بیان کرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ تو سمجھ آ جائے, سمجھ کو قریب کرنے کے لیے, ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اور عمدۃ القاری علامہ عینی یہ بھی کہتے ہیں مثال کس لیے ہے؟ مثال اسی لیے ہے کہ للتقریب للافہام, تاکہ ذہن کو کچھ قریب کیا جائے تو اسے کچھ تو سمجھ آ جائے, وضاحت کے لیے. کس کے لیے؟ وضاحت کے لیے. اور ساتھ کہا یہاں سے پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اینٹ ہوں, تو پھر پتہ چلا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں. اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے کہ اسی نبوت پہ نبوتیں کھڑی ہیں. یہ وہ نبوت ہے. اور اس کے ساتھ ہی کہا وَأَنَّ اللَّهَ خَاتَمَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ بِهِ شَرَائِعَ الدِّينَ,
کہ دین ہی کہا پھر حضور کے ذریعے اللہ نے مرسلین کو ختم کر دیا، آخری نبی حضور کو بنایا اللہ نے، اور اکمل بھی شرائع دینا، اور حضور کے ذریعے دین کے شرائع مکمل کر دیے، دین کے شرائع۔ اور یہ یاد رکھو، پہلے شریعت، جب حضور کی بات آئی تو شرائع، شریعت کی جمع، ایک شریعت نہیں شرائع، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ کس کی؟ یوں سمجھو کہ پچھلے نبیوں کی ساری شریعتیں، کسی میں ایک نماز ہوگی، کسی میں 2 ہوگی، آپ کی کتنی ہیں؟ 5۔ کتنی؟ اس طرح اور احکام ہیں، تو اتنی ایک ایک کر کے 2 کر کے کوئی منسوخ ہوا، کوئی جاری ہوا، تم تو وہ ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ احکام ہے، کیا ہیں؟ نبیوں میں ایک اور ان میں مجتمع، جمع شدہ زیادہ۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شعائر الاسلام، تو پوچھا گا اسلام کے شاعر کیا ہیں؟ اسلام کے، تو حافظ یہ علامہ عینی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے کامل کیا ہے، اور حضور جو ہیں یہ انبیاء سے اکمل ہیں، یہ جو اینٹ لگی ہے سارے کامل ہیں، کسی کی نبوت میں مسئلہ نہیں، وہ سارے جو رکن ہیں کامل ہیں، حضور ملے ہیں اور وہ اینٹ لگی ہے تو زیادہ کامل کر دیا ہے، تو حضور انبیاء میں سے افضل ہیں، انبیاء میں سے اکمل ہیں، اس کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے ساتھ شرائع دیے گئے ہیں، اور حضور کو ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ یہ علامہ عینی انہوں نے لکھا، اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا۔ تو میں نے یہ مختصر سے وقت میں مسل کے حوالے سے بات کی، اور اس میں جو میں نے پیچھے بھی کہا تھا، وہ جو اس قادیانی کے چیلے ہیں اور جو خبیث ہیں، پھر وہ اس کو حقیقی پہ لے کے جاتے ہیں، کس پہ؟ تو آپ سمجھ کے حقیقی نہیں سمجھانے کے لیے، تو پھر وہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ جو عمارت بنی، حقیقت میں عمارت بنی، اینٹ لگ گئی، مکمل ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے توڑ دی، نعوذ باللہ، اس طرح کے وہ بکواس کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو مضبوط ہونا ہے، یہ 2 دن ہو گئے مسل اور مسال پہ سمجھانے کے لیے، تو اب آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب ایسا کوئی پلید آئے، وہ اگر اس کی قسمت میں نور ہو، پاکیزگی ہو، آپ بات کریں تو سبحان اللہ، نہیں کم از کم تو یہ ہوگا اپنے بچ جائیں گے اور شیطان کے گھر میں وہ چلا جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح میں اصول کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں، تو ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں بہت ہی حساس رہنا چاہیے، اور ہمیں مالک بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسی بیان کے دوران صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب بھی تشریف لائے، یقیناً ان کی بھی سرپرستی ہے، اور اللہ ان کو بھی ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی پاک بارگاہ کے قرب میں ترقیاں عطا فرمائے، اور ان بڑوں کے صدقے مالک ہمیں بھی ہر لمحہ اور ہر گھڑی اپنی پاک بارگاہ کے قرب میں ترقیاں اور اپنے حضور ہر گھڑی ہر لمحہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے آج ماشاءاللہ ہمارے اسامہ اتاری، اسامہ بھائی صاحب، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا، عرضی کو قبول کیا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تو ماشاءاللہ کہاں گئے ہوئے تھے، یہ ڈوڈا مجھے پتہ چلا وہاں گئے تھے، اور ادھر سے آئے ہیں، تو یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، اور ہم بھی ان سے کرتے ہیں دین کی وجہ سے۔ تو کافی دیر کا ماشاءاللہ محلے والے بھی ہیں اور تعلق بھی ہے، تو ان کا بنانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، تشہیر بھی کرتے ہیں آگے النور، تو ماشاءاللہ ویسے بھی نور ہے، سنی ہے ہی نور والے، تو ویسے بھی یہ اتاری ہیں، اتاری ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، وہ ویسی ہو، ہر کوئی ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ سارے ہی رسول اللہ کے گلدستے کی خوبصورت پھول ہے، اور ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے۔ اللہ پاک نے نزدیبا سے معمول محفوظ فرمائے۔ دعا